كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم سک جان سجن یار جناوی وفادار ہووے دل اکدا اک جان تے جدے اتے حضور دی نظر ہووے او تے جھکدا جھک جاندے زیا ذکر میرے حضور دا مکنا نہیں بندہ مک جان زیا ذکر میرے حضور دا مکنا نہیں بندہ مک جان تے پتہ اپنو حالاں دا پتہ اپنو حالاں دا پتہ اپنو
گل لانا ہوندا کم لج پالاں دا میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں راواں تیریاں ہر دم ملیاں یا رسول اللہ میں راواں تیریاں ہر دم ملیاں یا رسول اللہ کدی تے آ کہ دے جاؤ تسلیاں یا رسول اللہ کدی تے آ کہ دے جاؤ تسلیاں یا رسول اللہ جنا گلیاں دی مٹی نے قدم چمے تیرے آقا اساں کعبہ سمجھ لیاں ہو گلیاں یا رسول اللہ جنا گلیاں دی مٹی نے قدم چمے تیرے آقا اساں کعبہ سمجھ لیاں ہو گلیاں یا رسول اللہ اساں کعبہ سمجھ لیاں ہو گلیاں یا رسول اللہ میں ہجواں دی سیاہی لے کے تے کاغذ لے کے درداں دا میں ہجواں دی سیاہی لے کے تے کاغذ لے کے درداں دا میں کئی چٹھیاں تاڑے بلے نکلیاں یا رسول اللہ
میں کئی چٹھیاں تاڑے والے نکلیاں یا رسول اللہ من کے واسطہ کربل دکاری دا ہونا جاؤ من کے واسطہ کربل دکاری دا ہونا جاؤ تڑے ویکھن نو کچھ ساوا نٹلیاں یا رسول اللہ تڑے ویکھن نو کچھ ساوا نٹلیاں یا رسول اللہ ہے نانا آیا کہ تسی ویکھو نواسے دی صحابت نو ہے نانا آیا کہ تسی ویکھو نواسے دی صحابت نو تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر بھی لٹا بیٹھا تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر بھی لٹا بیٹھا کدی تے آ ہے نانا آیا کہ تسی ویکھو نواسے دی صحابت نو تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر بھی لٹا بیٹھا میں راواں تیریاں ہر دم نملیاں یا رسول اللہ میں نت عرضہ کردا کدی پوچھ حال حاکم دے ہجر تیرے صدیاں بیت چلیاں یا رسول اللہ کدی تے آ کہ دے جاؤ تسلیاں یا رسول اللہ ذکر جبریل دے کافور ہوٹاں دا جدوں چھڑیا کراں اس دم میں تیریاں یاد تلیاں یا رسول اللہ
کہ دے جاؤ تسلیاں یا رسول اللہ۔ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر الانبیاء عبادۃ وذکر الصالحین کفارہ، صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند روشنی پڑھے سب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم ایک خوبصورت روحانی اور نورانی خوبصورت پروگرام کے اندر شریک ہیں۔ قلبی اعتبار سے علی عباس، طیب طاہر و دیگرن یہ سارے برادران سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے پر فتن دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خوبصورت سنت کو اجاگر کیا اور زندہ کیا۔ اور یقیناً ہونا بھی ایسا چاہیے کہ کسی بھی عمارت کی بنیاد جب پاورفل ہوتی ہے تو بلڈنگ چاہے جتنی مرضی اوپر چلی جائے وہ مضبوط ترین ہوتی ہے، اور جب اس کی بنیاد کمزور رکھ دی جائے اور نیچے ریت اور سیمنٹ کم اور ٹوٹی پھوٹی اینٹیں رکھ کے اس کے اوپر بلڈنگ بنائی جائے، وہ ہر وقت خدشے کا شکار رہتی ہے، یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ یقیناً طیب طاہر کا یہ خوبصورت جو مرحلہ ہے ازدواجیت ہے، اس کی بنیاد ایک خوبصورت انداز میں رکھی گئی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب طاہر کو ہر میدان میں دین اسلام کی راہوں میں خوبصورت کامیابیاں نصیب فرمائے، ہر موڑ پر رب عزت نصیب فرمائے اور وقار نصیب فرمائے۔ خواتین ساتھ میں تشریف فرما ہیں، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چند لمحے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور نبیوں کا ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور خطبہ نور ارشاد فرمایا کرتے، صحابہ اس انداز میں بیٹھتے گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی حرکت کریں گے تو وہ اڑ جائیں گے، ان کو کسی اعتبار سے بھی کوئی دائیں بائیں شائیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہ جاتا، خراش تک جسم میں نہ آتی، نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی۔ بھوک اور پیاس لگ کیسے سکتی تھی؟ ذکر مصطفیٰ سنا کرتے تھے زبان مصطفیٰ سے، حضور کا ذکر حضور کی زبان سے چل رہا ہوتا، اور جہاں پر جو بھوکا ہوتا ہے نا، اس کو جب
روٹی مل جاتی ہے تو اس کے لیے عزیز ترین ہوتی ہے اور وہ اس کی بڑی اہمیت اور وہ نعمت سمجھتا ہے اس چیز کو۔ پیاسے بندے کے سامنے جب پانی ہوتا ہے نا تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن جب محب کے سامنے محبوب بیٹھا ہو نا اس کو سب پیاس بھی بھول جاتی ہے، ساری بھوک بھی بھول جاتی ہے، چونکہ اس کے نگاہوں کے سامنے اس کا محبوب ہے۔ اور جس کا ذکر میں اور آپ کر رہے ہیں وہ فقط فرد واحد کے محبوب نہیں ہیں، تحت السراق سے لامکان کی وادیوں تک، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے ذروں تک، جہاں حدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں ان حدوں سے آگے جو روحانیت کا جو فیض بڑھتا ہے وہاں پر بھی میرے مصطفیٰ کریم کی محبوبیت ہے، وہاں پر بھی محبوب میرے حضور ہیں۔ تو ساری کائنات کے محبوب، ساری کائنات کی جان، ساری کائنات کی شان، امام الانبیاء، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ذکر پاک ہو رہا ہے تو اپنے کانوں کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق دل کے کان کے ساتھ جوڑ کر مست ہو کر اپنے محبوب کا ذکر سنیے۔ اللہ اکبر۔ میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حضور نے ارشاد فرمایا 3 کاموں کے اندر جلدی کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 3 کام ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے اس کی تدفین میں جلدی کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر بیٹی جب جوان ہو جائے اس کی رخصتی میں جلدی کرو۔ تیسرا میرے حضور نے ارشاد فرمایا گناہ ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرو۔ یہ تینوں اعتبار سے اگر ہم غور سے اگر دیکھیں، آج جب ہماری بیٹی اپنی عمر اصلیہ تک پہنچ جاتی ہے جہاں شرعی احکامات اس پر لاگو ہو جاتے ہیں، ہم اس چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، اور یہی کہ ابھی بیٹی پڑھ رہی ہے اور میری بیٹی نے ابھی 12 پڑھی ہیں، ابھی 14 کرنی ہے، پھر 16 بھی کرنی ہے، پھر میڈیکل بھی کرنا ہے اور پھر انجینئرنگ بھی کرنی ہے، اور اس نے ابھی فزکس کے اندر بھی اور میتھمیٹکس کے اندر بھی اور بایولوجی کے اندر بھی اور کیمسٹری اور انگلش کے اندر بھی اس نے ایم اے بھی کرنا ہے، ایم فل بھی کرنا ہے اور میتھ بھی کرنا ہے، اور فلاں ابھی اس کے شعبہ جات باقی ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، اور بیٹی کی عمر گزرتے گزرتے 35 سے 40 سال تک چلی جاتی ہے اور ہم بیٹی کو گھر میں بٹھائے رکھتے ہیں فقط اس لیے کہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ اگر حقیقت کی راہوں میں جا کر دیکھیں نا میرے بھائیوں، تو جو اصل علم آنکھ بند ہونے کے بعد جس نے قبر کو روشن کرنا تھا، ہم نہ وہاں اس طرف بچوں کو لے کر جاتے ہیں نہ اپنی بیٹیوں کو لے کر جاتے ہیں۔ جس قرآن نے قبر کو روشن کرنا تھا اور جس قرآن نے میدان محشر کے اندر بھی عزت دلوانی تھی، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میدان محشر لگے گا نا وہاں پر جو حافظ یا حافظہ بیٹی ہے یا بیٹا جس نے قرآن حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو سورج کی چمک سے بھی زیادہ چمکتا ہوا تاج نصیب فرمائے گا۔ جہاں ہمیں میدان محشر میں اور جنت کی راہوں کی آسانیوں کے لیے جس علم کی ضرورت ہے اس طرف تو ہم تو بڑے نہیں ہیں، اور ہم اس سمت چلے جاتے ہیں۔ ابھی بیٹی پڑھ رہی ہے اور وہ پڑھ رہی ہے، ایک وقت آتا ہے میرے بھائیوں کہ بیٹی پڑھتے پھر وہ وقت آ جاتا ہے میرے صاحبوں، اس کو باقی تو تمام تر چیزیں آتی ہیں، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں اور غسل کے فرائض کیا ہیں اور وضو کے فرائض کیا ہیں، وہ نہیں آتے۔ تو میرے صاحبوں آؤ ہم ذرا اس چیز کی طرف بڑھیں۔ ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے عظیم وارثان محراب و منبر حضور پیر سید سجاد حسین بخاری زیدہ مجدو ابھی وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، ان کے ساتھ وارثان محراب و منبر پیر محمد الیاس محمدی سیفی آپ بھی تشریف لانے والے ہیں، اور لاہور کی دھرتی سے عظیم تاجدار حضور وارثان محراب و منبر میاں محمد جان
محمدی سیفی زیدہ مجدہ، آپ کے لخت جگر حضور میاں محمد آصف محمدی سیفی، ابھی آپ بھی جو ہے وہ یہاں رونق افروز ہونے والے ہیں ممبر شریف کے اوپر، تو احباب سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ذرا توجہ سے اور لگن کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ بٹھائیے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ان کی تشریف آوری ہوگی، پھر اس کے بعد وہ 5 منٹ جو ہے تربیتی خطاب فرمائیں گے اور ساتھ ہی دعا ہو جائے گی۔ ابھی میرے سامنے ہماری دھرتی سیالکوٹ کے عظیم آواز، خوبصورت آواز اور مسلک احمد رضا کی عظیم چمکتی ہوئی قلم اور خوبصورت آواز جناب احمد رضا قادری صاحب ابھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ابھی اپنی خوبصورت آواز سے گلہائے عقیدت پیش فرمائیں گے اور ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں گے۔ تمام دوستو احباب جو احباب اپنے دائیں بائیں شائیں باتوں میں مصروف ہیں وہ توجہ فرمائیے اور بڑی لگن کے ساتھ حضور کی نعت شریف سنیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے، اور جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے اللہ انہیں برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ محبت سے ایک نعرے کا جواب دیجئے، پھر قبلہ حضرت نعت شریف پڑھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نہایت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل خانہ کو جنہوں نے اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر حضور کے ذکر کو سجایا۔ اللہ پاک ان کا اس ذکر کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے احباب آئے ہیں ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر حضور کی بارگاہ میں باواز بلند مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ کہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار محبت سے مل کر شامل ہوئیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہ 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 لا موجود الا اللہ
لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا اللہ 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 پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ کئی ذرا سبحان اللہ کلام اعلیٰ حضرت تضمین پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ بڑا خوبصورت کلام محبت سے شامل ہوئیے کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر وہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدغاہ تیرا نہیں سلطا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا قبلہ شعر سماعت فرمائے
کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ حسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا دیرا، اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی۔ تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی۔ ارے کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی۔ ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی۔ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اور مقطع تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع، کرنسیراج مگر فکر رضا کی توسیع۔ ارے پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وکیل تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا
کہ یہ اتنا جانے اس روارش پہ اڑتا ہے پھردا تیرا کہیے ذرا سبحان اللہ۔ ایک اور بڑا خوبصورت کلام محبت سے شامل ہوئیے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، بس تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، کیونکہ تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، ارے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل۔ اور بشیر کہیے نذیر کہیے، سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ آخر میں سیرہ پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا۔ فضل
سے طیب میاں دولہ بنا، فضل رب پاک سے طیب میاں دولہ بنا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا، ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، از پائے غوث الورا بغیر امام احمد رضا، خوبصورت نیک سیرت ہوئی نے اولاد عطا، خوبصورت نیک سیرت ہوئی نے اولاد عطا، واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا، دلہا دلہن عافیت سے عمر بھی پائے دراز، دلہا دلہن عافیت سے عمر بھی پائے دراز، رکھ ان پہ رلجو غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا، ان پہ رلجو غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا، زوجہ کی یا خدا کرتی رہے پردہ صدا، زوجہ کی یا خدا کرتی رہے پردہ صدا، رکھ الہی ان کی زوجہ کو ہمیشہ باحیا، رکھ الہی ان کی زوجہ کو ہمیشہ باحیا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا، یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی دعا، بھائیوں کے بھی دل کی دعا، بہنوں کے بھی دل کی دعا، ہم سب کے بھی دل کی دعا، میرے بھی ہے دل کی دعا، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں،
در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، دیکھو دیکھو مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، تو لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور قبلہ ہر مزار انوار پر قدسی، ہائے ہائے دیکھو کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں۔ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان
گیا ارے سادگی منشی رحمت کا علمدان گیا سادگی منشی رحمت کا قلمدان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سگی ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا جی سوت وہ ذیشان گیا سادگی منشی رحمت کا قلمدان گیا سادگی منشی رحمت کا قلمدان گیا نعمت وانٹ
ہوتے یہ ناز کے انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے اور ملتی نام اگر بھیک حضور آپ کے در سے ملتی نام اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ
کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر سماعت فرمائے، اور اس کو سن کر سبحان اللہ کی صدا ضرور بلند کیجئے گا۔ سماعت فرمائے کہ نبی کا نام جو آئے تو چوم لیتا ہوں، نبی کا نام جو آئے تو چوم لیتا ہوں، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے۔ اور میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، اور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اور مقطع حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ آنکھ تیری ضیا اشک بار آپ سے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी था जिनका इंतज़ार, वारिसाने मेहराब व मिंबर, आकाने गुलामान रसूल की तरफ से मैं किबला हुजूर मियाँ मोहम्मद आसिफ ज़ीदा मजदहू आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके साथ मसनद पर जलवा फरोज़ बड़ी बड़ी शख्सियात हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद यासीन मोहम्मदी सैफ़ी ज़ीदा मजदहू आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और दीगर तमाम तर जो उशाकान मसनद पर जलवा फरोज़ हैं तमाम का शुक्रिया अदा किया जाता है। बिलउमूम यहाँ पंडाल के अंदर मार्की के अंदर मौजूद पर्दे में माएँ बहनें और बेटियाँ उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर बैठे हुए तमाम तर उशाकान मुस्तफ़ा ग़ुलामान रसूल आज जो अज़ीम भाई तैयब अली ताहिर के अज़ीम मुक़द्दस रूहानी इस प्रोग्राम वलीमा के अंदर शरीक हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं मैं उन आने वाले मेहमानों का भी भाई जावेद समेत तमाम जो हमारे काबिरीन और मुहिबान हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का आना अपनी बारगाह हुजूर में कबूल फरमाए। अब चूँकि टाइम काफ़ी हो चुका है, बिला ताख़ीर मैं दावत खिताब देता हूँ और मलफूज़ात के साथ किबला हुजूर किबला मसनद पर जलवा फरोज़ हैं। आप अपनी मंशा और अपनी मर्ज़ी से जो चाहें कि आप फरमाएंगे, आप खिताब फरमाएँ, तरबियत फरमाएँ, इस्लाह फरमाएँ, दुआ फरमाएँ, ये आपकी मंशा होगी। अब मैं तमाम तर जो मामलात को दमाम में दरमियान में जो खला है उसको पुर करते हुए बिलखसूस अभी हुजूर हमारे भाई तैयब अली ताहिर साहब का सेरा शरीफ पढ़ा जाएगा और सेरा शरीफ के साथ ही किबला हुजूर वारिसाने में मेहराब व मिंबर आप जो है माइक आपके सुपुर्द कर दिया जाएगा। आपकी मंशा होगी, फिर आप जो मर्जी फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अरे कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे
ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ خالق کائنات نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو حضور کا امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اس دور میں، اس بے حیائی کے دور میں کامل ہستیوں کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ آج نسبت کے صدقے رونقیں ہیں، محبتیں ہیں، دعوتیں ہیں، محفلیں ہیں، اور آج بالخصوص مجھے اس پروگرام میں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے انوائرمنٹ میں ایک چیز چلتی جا رہی ہے، اور وہ بے حیائی ہمارے انوائرمنٹ میں عروج پہ جا رہی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ حساب سے اپنا وقت گزاروں، زندگی گزاروں، اپنا لائف سٹائل میں انوائرمنٹ کے حساب سے رکھوں، لیکن نسبت والوں کے وجہ سے اللہ نے ایسا کرم کیا کہ شادی کے معاملات میں، خوشی کے لمحے میں، المیہ یہ ہے، انوائرمنٹ ماحول یہ ہمیں ہمارا ہے بن چکا ہے کہ ہم خوشی میں رب کو بھول جاتے ہیں اور غمی میں رب کو یاد کرتے ہیں۔ خوشی کے لمحے میں رب کو بھول جاتے ہیں، جیسے کہ میرج ہال میں آج آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ کے کلام سے آغاز ہوا، حضور کی ثنا نعت خوانی ہوئی، تو اس کے ساتھ آغاز ہوا ہے، تو ظاہر ہے دعائیں تو یہی مانگی جاتی ہیں کہ یا اللہ اس بچے کو نیک اولاد عطا فرما۔ تو نیک اولاد کے لیے ماحول بھی نیک رکھنا پڑے گا۔ ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے، ہم اپنے انوائرمنٹ کو ایک لائف سٹائل اور ہم ماڈرن سٹائل کو اپناتے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو، دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ بندہ خوشی میں اللہ کو بھول چکا ہوتا ہے، نماز نہیں ہے، وہاں پر فحاشی ہے، وہاں پر ڈانس ہے، وہاں پہ ڈھول ہیں، لیکن آج انوائرمنٹ چینج ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے بالخصوص نسبت والے بچے جو ہیں میرج ہال میں محفلیں کروا رہے ہیں، میرج ہال میں شادی کے وقت لمحے میں اپنی اللہ کے کلام سے آغاز کروا رہے ہیں۔ وہ ماحول بھی ہے جہاں پہ بوفر چلتے ہیں، جہاں پہ ڈانس ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ ناچتے ہیں۔ پھر دعا کیوں یہ کرواتے ہیں کہ یا اللہ نیک اولاد عطا فرما؟ بیس ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نسبت کے صدقے ہمیں محبتیں ملی ہیں۔ آج نیک لوگ اور ایسے سیفی اور ایسے صوفی لوگ جو آج اکٹھے ہیں، یہ صرف اور صرف نسبت کے صدقے ہے۔ آپ کو ایک سٹائل نظر آ رہا ہے، ایک آپ کو لباس نظر آ رہا ہے، ایک آپ کو
ماحول نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ نسبت کی وجہ سے بہاریں ہیں۔ اللہ ہمارے مرشد کو، اللہ ہمارے بزرگوں کو لمبی عمر عطا فرمائے، جن کی وجہ سے یہ رونقیں ہیں۔ طیب صاحب کے معاملات میں اللہ ان کو صالح اولاد بھی عطا فرمائے، اللہ ان دونوں گھروں کو خوشیاں، ہر قسم کے شر سے، حسد منافقت سے محفوظ فرمائے، اور جن جن گھروں میں بچیوں کے معاملات میں لوگ پریشان ہیں، بچوں کے معاملات میں پریشان ہیں، اللہ ان گھروں میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے معاملات میں بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ ان کو عزتیں، ڈھیروں عزتیں اللہ عطا فرمائے۔ مدینہ شریف میں ہم کھڑے تھے، آج سیالکوٹ میں بھی ملاقات ہوئی، مدینہ شریف میں بھی بچہ طاہر کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ لمحے بھی یاد ہیں۔ اس گنبد خضرا کے سامنے ہم بچے کا نکاح پڑھ رہے تھے، ادھر ہم نے کلمے پڑھائے اور وہاں نکاح ہوا، وہاں بھی ایک مٹھائی کا ایک خوشی میں جو ایک مٹھائی تقسیم ہوتی ہے وہ انداز بھی تھا، لیکن وہ مدینہ شریف کی بہار، اور آج اس میرج ہال میں بھی بچہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس خوبصورت پروگرام کو دیکھ کر دل کو خوشی ہوئی ہے۔ اللہ ایسے ہی ہمیں اور ہمارے ماحول کو دین کے راستے پہ چل کر ایسے ہی ماحول اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ السلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ مبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ صلی اللہ